संगीत नाम लेते ही जहन में एक अलग दुनिया में चला जाता है। म्यूज़िक दिल को सुकून देता है, आपकी उदासी का साथी बनकर उसे दूर करता है और आपके अकेलेपन का बेहतरीन साथी है। रूह को करार देता है, दिल को छू जाता है, और जो चीज़ दिल को छू जाए, आत्मा में उतर जाए, वो ज़िंदगी को एक मकसद देती है, एक राह दिखाती है। मेरा मानना है आँखें हमारे जिस्म में दो जगह होती हैं, एक जो हमारे चेहरे पर होती हैं, दूसरी मन की आँखें, दिल की आँखें। आज के हमारे कलाकार भी कुछ ऐसे ही हैं। ये मन की आँखों से देखते हैं, दिल से सोचते हैं, दिल से महसूस करते हैं, और दिल तो आपके जज्बातों की अक्कासी करता है, और जज्बात हमेशा नाजुक और सच्चे होते हैं। वैसे मैंने प्रोग्राम शुरू कर दिया था, भूल गई थी, गलती की माफ़ी। अग्रवाल साहब और मेरे बड़े भाई उदय प्रताप जी से मैंने इजाज़त लिए बगैर शुरू कर दिया। भाई इजाज़त है, आई एम सो सॉरी। हर काम जो है वो रिवायत से हट के हो रहा है, तो ये भी रिवायत से हट के ही है। रिवायतें तोड़नी है ना, इसलिए आज की शाम जज्बातों से भरी है, सवालों में सिमटी है। जज्बातों से भरपूर ये आर्टिस्ट आज कुछ कर दिखाने का हौसला रखते हैं। मुझे यकीन है इनकी आवाज़ आपके दिलों को छू जाएगी, बस आपका साथ चाहिए। रोक सकेंगे शाहीनों को ये मंदिर और मस्जिद के पुजारी, शाहीन कहते हैं उड़ने वाले परिंदे को। रोक सकेंगे शाहीनों को न ये मंदिर और मस्जिद के पुजारी। अब जो उड़े तो आसमान छू कर रहेंगे। ऐसे ही हैं आज के मेरे आर्टिस्ट, अगर इन्होंने सोच लिया तो सोच लिया। इससे पहले कि मैं पहले सिंगर को बुलाऊं और नगमों का आगाज़ करूं, मैं आपको कुछ हौसला चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। ये क्यों बनाया, क्यों खुला, क्या मकसद है इसका, और क्यों औरों से हट के है ये। हौसला चैरिटेबल ट्रस्ट का मकसद सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना, इनकी सोच में तब्दीली लाना, इन लोगों के लिए जो किसी वजह से अपने शरीर के किसी हिस्से से महरूम हो गए या वंचित हो गए, या तो कुदरती तौर पर या फिर किसी हादसे की वजह से। डिफरेंटली एबल, विजुअली इम्पेयर्ड, इसमें इनका क्या कसूर है। इनको समाज में डिग्निटी, इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इनके राइट्स की प्रोटेक्शन करना ही हमारा मकसद है। ये भी सोसाइटी में सेल्फ डिपेंडेंट हों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों और कल्चरली इक्वल हों। कभी किसी ने कल्चर के बारे में सोचा नहीं। यही ट्रस्ट है जो इनको कल्चर इक्वलिटी के बारे में भी सोचते हैं। इस ट्रस्ट का मकसद डिफरेंट लोगों को ढूंढकर इनका टैलेंट बाहर निकालना है, इन्हें एक इज़्ज़तदार मकाम दिलाना है। ये भी समंदर में पड़े मोती की तरह हैं, बस इनको तराशना है। फिर देखिए ये कैसे रंग दिखाते हैं, कैसे निखर के आपके सामने आते हैं। मैं कहती हूँ टैलेंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एबिलिटी और डिसेबिलिटी। इफ़ इट इज़ देयर इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय वन एंड ऑल। डू यू थिंक कि इट इज़ डिफरेंट? इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ होती है इसकी पहचान, आइडेंटिटी, रिकग्निशन, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में पहचाना जाता है। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सोच शायद वो नहीं है जो होनी चाहिए। हमारा नज़रिया बदल गया है इन लोगों के लिए, और हम ये कोशिश इस उम्मीद से कर रहे हैं कि हर रात की सुबह होती है, अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर होता है, सोच भी बदलेगी और साथ भी मिलेगा। बस नज़र के चश्मे को नहीं, नज़रिए के बदलने की ज़रूरत है। जब इनके हुकूक की बात करते हैं दिल दहल जाता है, इंसानियत कांपने लगती है। पहला टॉर्चर घर से शुरू होता है। जब घर वाले किसी मेहमान की आमद पर इस तरह के बच्चों को अंदर जाने के लिए कहते हैं, शायद इन्हें शर्म आती है या मेरे पास कोई इसका जवाब नहीं है, और इस तरह बचपन एक ज़ख्मी परिंदे की तरह तड़पता रह जाता है।
اور یہ سلسلہ یہیں نہیں رکتا، گھر کے باہر، اسکول، کالج، ہر جگہ انہیں یہ رویہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نہ جانے کس زمانے کی بات کر رہی ہیں، آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ معاف کیجیے، 21ویں صدی میں نے دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے۔ میری آرگنائزیشن کی وائس پریزیڈنٹ گیتانجلی یہ اس بات کی وٹنس ہیں کہ جب دلی کے الیکشن ہو رہے تھے تو ہم نے بھی سوچا اس مشن کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنے مشن میں نکل پڑتے ہیں، اور میں کھڑکی ایکسٹینشن کی بائی لینز میں، جھگیوں میں، سلم ایریا میں گئی، ہر گھر میں جا کے میں نے لوگوں سے بات کری کہ ابھی میں ہیلپ کرنا چاہتی ہوں اس طرح کے لوگوں کی، تاکہ یہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہوں، آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنے۔ آپ کو معلوم ہے جواب کیا تھا؟ نہیں، ہمارے یہاں کوئی ڈسیبلڈ نہیں ہے، ایوری ون از نارمل۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی کھڑکی ایکسٹینشن ایریا میں ایک بھی جو ہے اس طرح ڈسیبلڈ نہیں ہے۔ فائنلی میں نے سوچا تھک ہار کے پورا دن جب ہو گیا تو پاس کے مالویہ ہاسپٹل میں گئی، جو ان کا ڈسیبلٹی ڈپارٹمنٹ تھا، وہاں سے چیک کیا، ان سے بہت ریکویسٹ کرنے کے بعد انہوں نے دکھایا، بہت سے نام اسی ایریے کے وہاں درج تھے، وہ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے تھے۔ بتائیے کیا جواب ہے اس کا؟ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں۔ کیوں ان سے پوچھا یہ اس طرح کرتے ہیں؟ وجہ صرف وہی تھی کہ گھر میں چھپا لو، ہو سکتا ہے کہ بڑی بیٹی ہو یا کوئی چھوٹی بیٹی ہو، کسی کی شادی میں بادھا نہ آ جائے۔ یہ ایک ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے لیے بہت شرمناک بات ہے کہ یہ بچے اس طرح کے ہیں تو ہماری شاید فیملی میں کچھ لوگ نہیں ملیں گے، رشتے نہیں آئیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس میں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے۔ یہ تو قدرت نے اس باغیچے میں الگ الگ رنگ کے پھول کھلائے ہیں، ایک رنگ کے پھول یہ بھی ہیں، یہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ایک بار بس نظر ان کی طرف دیکھنے کی بات ہے۔ ہم نے ان کی ایسی دوردشا کیوں بنائی؟ آج میں اس اسٹیج سے یہ میسیج دینا چاہتی ہوں حوصلہ چیریٹیبل ٹرسٹ کی ساری ٹیم کی طرف سے، جب گھر میں اس طرح کے بچے جنم لیں تو ماں باپ، گھر والے مایوسی کی چادر نہ اوڑھیں، غمگین ہو کر ان بچوں کو بوجھ نہ سمجھیں، ان کو فٹ پاتھ پر نہ چھوڑیں، بلکہ ان کو پیار دیں، حوصلہ دیں، اور ان بچوں کو نہیں بلکہ پیرنٹس کو کونسلنگ کی ضرورت ہے۔ ان نازک کومل دل بچوں کو کیسے بڑا کرنا ہے تاکہ یہ بھی سوسائٹی میں سر اٹھا کر جی سکیں اور اپنے ہنر سے اس سماج کو کھوکھلا ہونے سے بچا لیں۔ بس یہی نظریہ بدلنے کی بات ہے، یہی مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے۔ اگر یہ بدل گیا، ہزاروں اس طرح کے لوگ خودکشی کرنے سے بچ جائیں گے اور ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ میں انہی کے الفاظ میں شاید کچھ شاعرانہ انداز، کہتے ہیں نا کہ شاعروں کی باتیں کچھ زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، تو میں نے بھی سوچا شاید ہر حربہ استعمال کر لوں کہ لوگوں کے دل تک یہ بات پہنچے۔ تو میں بھی کچھ ایسے ہی کہہ رہی ہوں۔ اڑان والوں، اڑان والوں، اڑان پہ وقت بھاری ہے، اڑان والوں، اڑان پہ وقت بھاری ہے، پروں کی اب کے نہیں، پروں کی اب کے نہیں، حوصلوں کی باری ہے۔ میں تو قطرہ ہوں کہ طوفانوں سے جنگ لڑتا ہوں، میں تو قطرہ ہو کر طوفانوں سے جنگ لڑتا ہوں، مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ قطرے ہم سمندر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہماری ہی یہ اب ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں۔ میں کہتی ہوں کہ آپ سب لوگ اگر سمندر بن جائیں تو یہ قطرے محفوظ ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرکار تو بہت کچھ کم کام کرتی ہے ان لوگوں کے لیے، وہ تو زمین پر بکھرے تارے بھی نہیں سمیٹ سکتی، چاند، تاروں اور منگل پر جانے کی باتیں کرتی ہے۔ یہ تو ہم ہی لوگ ہیں۔ اگر ہم سب مل کر اپنی سوچ بدل لیں، اپنے آپس کے ایسے لوگوں کو اپنائیں، ان کی پریشانی کو سمجھیں، ان کو اسکول بھیجنے کا دیکھیں، تاکہ تعلیم ہو یا کھیل کا میدان، تھیٹر ہو یا ڈانس یا میوزک، یہ کسی عام بچے سے پیچھے نہ رہ جائیں، یہ بھی تو سوسائٹی میں عزت سے جی سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کو برابر کا درجہ دیا جاتا ہے، مگر افسوس میں خود ان بچوں کے ساتھ ان کا دکھ درد بانٹتے ہوئے ان کے قصے سنتی ہوں
خود محسوس کیا ہے میں نے کہ روح کانپ گئی جب یہ سب کچھ سنا۔ حد تو یہ ہے کہ آواز کی دنیا میں بھی ناانصافی ہے، ڈینائل آف کلچرل رائٹس، جو کہ بڑا امیزنگ ہے۔ آواز تو سب کی ایک سی ہوتی ہے، وہ تو گلے سے ہی نکلتی ہے، اس میں ایبل ہو یا ڈسیبلڈ ہو، اس میں کیا اس طرح کی بھید بھاؤ کرنے ہیں۔ یہ ریئلٹی شو ایک بدنما داغ ہیں، کس طرح ان کا ٹارچر کرتے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے سے خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اگر کچھ دوسرے لوگوں کی سوسائٹی کی بات کریں، ہر گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ان سے بات کریے کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ یا ویژولی امپیئرڈ لوگوں سے آپ اس فنکشن میں کچھ پروگرام کرانا پسند کریں گے؟ فوراً جواب آتا ہے کہ اچھے ہیں، اس فنکشن کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب نہ ان کے پاس ہے نہ میرے پاس، بس بند الفاظوں میں انہوں نے بھی کہہ دیا اور آنکھ بند کر کے میں نے بھی سمجھ لیا، پر میرا دماغ بند نہیں ہوا، آنکھ ضرور بند ہو گئی۔ مجھے بہت سا یہ فرق ختم کرنا ہے، اور میں نے ٹھان لی کہ یہ فرق بس مجھے ختم کرنا ہے۔ اور بس یہ سوچ کے میں نے کہا کہ کس میں ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔